طالبان کی خرابی اپنی ہے، گونڈے بھجوا کے فائرنگ کی، پھر بلوچ آ گئے، بمباریاں ہو گئی، وہ بندوق بھی لے گیا جو میں نے پاکستان آرمی سے چھینے تھے، گالیاں نہیں دے سکتا، کسی نے گالیاں دی تو 5 روپے جرمانہ ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، قیام پاکستان سے لے کے آج تک ایک مضمون ایسا ہے، ایک باب ایسا ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ہمیشہ سے مختلف قسم کی باتوں کے ساتھ میں رہا ہے۔ ہم بہت بچپن میں ہوتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ پاکستان کے اندر پشتونستان بنانے کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک اخبار ہوتا تھا جو لاہور سے نکلتا تھا، وہ مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ جاری کیا کرتا تھا، یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے۔ کانگریسی مسلم لیگی کی بہت بڑی بڑی باتیں جو تھیں اسی پاکستان میں سنائی دیتی تھیں، اور لوگ ہمیشہ جو معصوم لوگ ہوتے تھے وہ مستقل تقسیم رہتے تھے۔ لیکن اس کی اہم ترین صورتحال اور ایک ایسا موڑ پاکستان کی سیاست کے اندر آیا کہ جس کے اندر کے پی کے، جو کہ اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، اور بلوچستان، دونوں میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومتیں تھیں اور مرکز میں ذوالفقار علی بھٹو، اور پھر یہ دونوں حکومتیں جو تھیں بھٹو صاحب نے، وہ بہت بیان کرتے ہیں کہ عالمی حالات ایسے تھے، لیکن ان کی مزاج کو، ان کے سارے کے سارے سیاسی تصور کو سمجھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو برطرف کر دیا، اور پھر ایک 4-5 سال کا ایک ایسا عرصہ آیا کہ جس کے اندر یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ اس دوران بہت سارے لوگ افغانستان جلا وطن ہو کے گئے، اور پھر اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ بالکل اور ہے۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ انگریزی کے پروفیسر تھے، اس وقت جوان تھے، اور اس پورے گروپ کے اندر، گروہ کے اندر ایک انٹلیکچوئل سمجھے جاتے تھے، خالصتاً سیاسی ورکر نہیں، ایک ایسے شخص تھے جن کی شخصیت جو تھی اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا۔ وہ بھی افغانستان گئے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس آئے، مدتوں کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ جس نے اس پورے کے پورے ٹھہراؤ والے سمندر میں طوفان پیدا کر دیا ہے، فریب ناتمام۔ اس کے بعد اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ڈیورنٹ لائن پہ ان کی بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ایسی تاریخی حقائق لے کے آئے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کھرے، سچے اور بے خوف انسان۔ میں نے جب کبھی ان کو اپنے ٹی وی میں بلایا ہے اور ان کے مخالفین کو کہا ہے آؤ ان کے مقابلے میں ساتھ بیٹھو، تو کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمعہ خان صوفی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جمعہ خان صوفی صاحب، آپ کو عرصے سے ہم جانتے ہیں، جب سے آپ کی کتاب آئی ایک تھرل پیدا ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ وہ محرکات کیا تھے کہ آپ اس سارے قافلے کے اندر، آپ جوانی تھی، ایک تصور تھا اس کا کہ آپ افغانستان چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ تھے، ایک تو آپ نے کہا کہ جوانی تھی، پھر ایک نظریہ بھی تھا، تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو بھٹو صاحب نے، بھٹو تو ویسے اقتدار میں فیوڈل مزاج جس کا تھا، لیکن وہ فیوڈل تھا، فیشسٹ تھا، ٹھیک۔ تو اس نے یہ جو کتاب، یہ جو بلوچستان کے ساتھ اس نے کیا، یہ میرے خیال میں سب سے برا اس نے کیا، اور پھر اس کا وہ جو ہمارے صوبے پہ پڑا، اور مفتی محمود کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری وہ کیا چیز جو اپوزیشن کا جلسہ تھا لیاقت باغ میں، اور جس میں سارے لوگ ہمارے آئے تھے، ہمارے نیشنل ولی خان وہاں تھے اس جلسے میں، اس جلسے میں تھا، میں نے دیکھا۔ تو وہ انہوں نے اس پہ گونڈے بھجوا کے فائرنگ کی، اگرچہ وہ ریٹیلیٹ بھی ہوا اس وقت، بہت سے لوگ منڈی بہاؤالدین کے مارے بھی گئے، اور کچھ بسیں بھی جلا دی گئی۔ اس کے بعد وہ ٹینشن بڑھ گیا، ٹھیک۔ تو اجمل خٹک کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا تھا کہ وہ جائے گا، تو اسی دن وہ اس کو ولی خان نے کہا چلے جائیں۔
تو ولی خان سے انہوں نے اجازت لے کے اور باجوڑ کے راستے وہ افغانستان چلا گیا. اس سے پہلے بھی جب اب یحییٰ خان کے وقت میں نیشنل پارٹی پر پابندی لگی تو وہ اجمل خٹک خفیہ طور پر اس سے پہلے بھی گیا, لیکن بھٹو جب آیا تو بھٹو نے پھر بلا لیا. نہیں, بھٹو نے اس سے نہیں بلایا, بھٹو کو پتہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ بھٹو نے نیشنل پارٹی سے پابندی ہٹا لی. تو جب ہٹا لی تو وہ آ گیا. اس کے بعد جو مذاکرات ہو گئے, پھر حکومتیں بن گئی, صوبائی حکومتیں بن گئی, پھر وہ عطا اللہ مینگل کے ساتھ بھٹو کی انبن ہو گئی, اور پھر انہوں نے وہ بلوچستان کی حکومت کو ڈسمس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنرز کو بھی ڈسمس کیا. بزنجو صاحب گورنر تھے ہمارے ہاں, ارباب سکندر گورنر تھے, اور مفتی محمود جو تھے وزیر اعلیٰ تھے. تو مفتی محمود نے احتجاجاً استعفیٰ کیا اور اس نے اس کو بھی ڈسمس کیا, ارباب سکندر کو. تو اس کے بعد ہمارا تعلق تو دو تعلق تھا. ایک تو ہمارے پاس وہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک جھنڈا ہوتا تھا, ایک ولی خان کا جھنڈا ہوتا تھا. وہ اس وقت یہ تھا کہ یہ وہ لیننسٹ بھائی آپ اندر میں بھی کام کریں گے نیشنلسٹوں میں اور نیشنل بورژوازی میں. وہی قوم پرستی سے کمیونزم کی طرف ایک راستہ, وہی ہمیشہ جس طرح منہ چمن گیا تھا. تو اسی طرح ہم بھی اس میں تھے. تو جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد میں گیا, 3-4 مہینے بعد میں گیا. تو وہاں پہ بھی خفیہ تھا کابل میں. لیکن جب وہ داؤد خان جولائی 73 میں اس نے کو کیا تو اس نے اپنے آپ کو کنسلیڈیٹ کیا. جب وہ کنسلیڈیٹ کر گیا تو پھر اس نے اجمل خٹک جو اس وقت طاہر شاہ کے زمانے میں اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی تو اس کو. اچھا, داؤد نے اس کو اہمیت دی. ہاں, داؤد نے تو, حالانکہ داؤد تو پاکستان بھی آیا تھا اور شالامار باغ. یہ تو بات کی بات ہے. اچھا, بات کی بات ہے. اچھا نہیں, وہ تو اس کو اہمیت دی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ان کو پتہ تھا یہ تو داؤد خان کی نیشنل پارٹی اور بھٹو کی حکومت کے ساتھ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. تو پھر مجھے بھجوایا گیا ولی خان کے پیچھے. تو میں چمن کے راستے, اچھا ادھر سے کندھار والا راستہ, اور کندھار کے راستے, پھر یہ فورٹ منرو کے راستے میں ادھر پشاور آ گیا. اور پھر میں ولی خان سے ملا, ولی خان سے کہا کہ بس آپ افغان حکومت چاہتی ہے کہ آپ اپنے لڑکے بھجوائیں کہ وہاں پہ ٹریننگ حاصل کریں. اس وقت میں نے وہ نازش سے بھی بات کی, وہ کمیونسٹ پارٹی کا ہیڈ ہوا کرتا تھا. تو اس کے بعد آنے شروع ہو گئے لوگ آنا. اور پھر ولی خان دسمبر 73 میں ولی خان خود آیا. اچھا, وہاں پہلے ولی خان لندن جا رہے تھے تو وہ خود آ گیا. جب وہ خود آ گیا تو پھر وہ ساری تفصیلات طے ہو گئی کہ وہ کس طرح ٹریننگ ہوگی, کس طرح اسلحہ لے جائے گا, کس طرح وہ ہوگا. اچھا, اس نے پوری افغان گورنمنٹ اس کے ساتھ مکمل. افغان گورنمنٹ وہ داؤد خان ساتھ تھا. داؤد خان ساتھ تھا نا. داؤد خان تو پشتونستان کے مسئلے کا بڑا مشہور تو وہی تھا, داؤد خان تھا. تو ولی خان پھر لندن گیا, اس کی بہت پذیرائی ہوئی افغانستان میں. پھر لندن گیا تو لندن میں پھر اس نے 4-5 مہینے گزارے. تو اس وقت مجھے تو پتہ نہیں تھا, کیونکہ میں نہیں تھا, لیکن اجمل تو جانتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ مشن راہ انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ وہ ولی خان اندرا گاندھی سے ملا, وہاں اندرا گاندھی سے مدد چاہتا تھا. اچھا, مدد چاہتا تھا. وہ اس میں وہ خود راولوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کوپن ہیگن میں یہ راولے ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو مدد کرنا مدد دیں گے. تو پھر ولی خان پھر آیا ادھر, اس راستے سے واپس آیا, کابل آیا. یعنی مئی میں پھر آیا. یہ تو وہ تھا مئی میں مری 74 میں پھر واپس آیا. تو اسی دوران ہمارے لڑکے آئے تھے ادھر, ٹریننگ کر رہے تھے. ولی خان ان سے بھی ملا اور وہ دعوتیں بھی کھائیں, ادھر ادھر لوگوں سے ملا, اور وہ سفارہ سے بھی ملا. وہاں اس وقت بنگلہ دیش کے سفیر سے اور انڈیا کے سفیر سے, میرے خیال میں سوویت سفیر سے بھی ملا.
اس میں تو میں نہیں تھا، لیکن اس سے بھی لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ انڈیا کے سفیر سے اور بنگلہ دیش کے سفیر وہ تو خیر اوپنلی تھا نا، انڈیا کے ساتھ تو ہم اوپنلی اچھا اوپر نہیں ملتے تھے آپ، وہ خیر ابھی بتائیں گے آپ. اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہم ملتے تھے، بنگلہ دیش کی سفیر کے ساتھ، تو وہ تو اوپنلی وہ تھا. تو پھر بلوچ آ گئے، بمباریاں ہو گئی. تو اس دوران خیر بخش مری کے ساتھ آئے ہیں جب، تو بلوچ آنے شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں بلوچ نومبر دسمبر میں آنے شروع ہوئے. جی دسمبر 73 کے اندر موومنٹ شروع ہوئی. تو وہ جو ہے نا وہ آ گئے. تو پہلے ان کے 2 کیمپ بنائے گئے، ایک زابل میں بن گیا اور ایک قندھار میں. زابل میں میرے خیال بجرانی مری تھے، نہیں قندھار میں بجرانی تھے، اور زابل میں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. دوسرے زیادہ تر مری تھے، زیادہ تر گئی مری، اکا دکے دوسرے ہوتے تھے، اکا دکا تھے مینگل یا کچھ اور تھوڑے. ہاں لیکن وہ زیادہ مری تھے. اور پھر زابل کا وہ بعد میں ہم نے تبدیل کیا، ادھر ہلمند چلے گئے. قندھار کا جو قندھار میں کوکران جگہ ہے، کوکران میں وہ قندھاری وہ تھے، لیکن وہ زیادہ تر بجرانی تھے. بجرانی اور اس کا تو آپس میں جی وہ گزینی ہیں خیر بخش والے، یہ بجرانی ہیں. بجرانی ہے. وہ شیر محمد بھی بجرانی تھا، شیر محمد مری بھی بجرانی تھا، اور ان کا اس کا شیرو مری بھی بجرانی تھا، اور اس کا کمانڈر جو تھا وہ بھی بجرانی تھا. کیا نام ہے وہ؟ میر ہزار مری، وہ بھی بجرانی تھا. لیکن وہ کمانڈر وہ شیر محمد مری کو نہیں مانتا تھا، خیر بخش مری کو مارتا تھا. بعد میں تو میں نے قصہ لکھا ہے کہ وہ کس طرح ان کی خیر بخش کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے. وہ سنا ہے کہ وہ کہانی سناتے ہیں، شیر بخش مری کا جو بھائی تھا شیر محمد مری کا، وہ جو آیا تھا وہ سناتا ہے کہ پیسوں کے اوپر خاصا جو ملتے تھے اس کے اوپر کئی لڑائی ہوئی تھی. پتہ نہیں شاید آپ کو. آخر میں تو ایسا ہوا تھا کہ چونکہ میں تو ادھر آیا تھا، میں واپس جب گیا تو میری فیملی ادھر تھی. تو خیر بخش کا وہ جو کمانڈر تھا، کیا نام ہے، میر ہزار مری، تو میرے ایک یعقوب بھی تھا اس کا کمانڈر. ہاں لیکن یعقوب اتنے وہ قبائل زیادہ قبائلی تھا، لیکن یہ جوانی سے اس کا کمانڈر تھا. ٹھیک. میرادار. تو میرادار میرے پاس آیا کیونکہ اس کے زیادہ تر ان کے کرتا درتا یہ راشد رحمان اور یہ ہوتے تھے، یہ جو صحافی ہیں نجم سیٹھی، راشد رحمان. اور نجم سیٹھی تو میں نے نہیں آیا تھا، لیکن یہ محمد بابا آئے تھے، وہ ادھر رہتے تھے. پھر ایک وہ تالپور لڑکا بھی تھا ان کا بھی، وہ محمد علی تھا، محمد علی بھی ادھر تھا. جی جی. اور یہ راشد رحمان اس کا دوسرا بھائی جو مر گیا، جی جی، اس کو ہم چاکر خان کہتے تھے. اس کا نام وہ زیادہ تیز تھا. ٹھیک. تو یہ جو ہے نا اب اس وقت تو یہ چلے گئے تھے. میرا دار مری صرف مجھے جانتا تھا، اجمل بھی ادھر تھا. تو میرے پاس آیا کہ میں نے تو سب دروازے کٹکھٹائے. تو وزیر سیکیورٹی منسٹر کے پاس گیا، اس نے نہیں چھوڑا. اور فرنٹیئر منسٹر کو گیا، اس نے اس کے ہاتھ میں وہ نان پارٹی تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، اس نے اس کی بات نہیں سنی. تو میرے پاس آیا کہ بھائی میں چاہتا تھا کہ نجیب کی حکومت بہت کمزور ہو گئی تھی اس وقت. یہ اچھا آخری، ہاں ٹھیک. یہ تو آخری وقت تھا، یہ 88 کے بعد، یہ 90 تھا، 91 تھا یا اس وقت تھا میرا. 94 میں تو طالبان شروع ہو گئے تھے. 92 میں تو وہ آئے تھے نا، مجاہدین آ گئے تھے جی، حکمت یار. اور وہ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، اب میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کروں. لیکن خیر بخش نے اصل میں جھگڑا اس پہ ہوا کہ کئی مہینوں سے ان کو راشن نہیں ملا تھا کیمپ کا، مریوں کو. تو راشن کے ساتھ پیسے بھی ہوتے تھے. تو نجیب نے تو یہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے خیر بخش کو کہا کہ وہاں پہ گڑبڑ ہے اس میں کیمپ میں، کیونکہ لوگوں کو راشن نہیں ملا ہے، تو وہ تنگ ہے دوسرے لوگ، تو آپ خود جائیں. تو خیر بخش گیا اور اس کو پیسے بھی دیے، اور نجیب اللہ نے اور اس کو گندم وغیرہ بھی دیے، راشن دے دیا. تو وہ جب گیا تو اس نے یہ مجھے اس میرادار قصہ سنا رہا ہے.
اس نے کہا کہ وہ اس نے سارا راشن جو ہے نا اپنے لوگوں میں تقسیم کیا، یعنی میرے جو بجرانی تھے ان کو نہیں آیا، ان کو نہیں دیا، گزینیوں کو دیا. تو گزنی کو دیا اور ایک اس کا اپنا وہ وہ تین وہ ہے نا ان کے تین ٹکر ہیں نا، تو اب اپنے بجرانی ہیں اور گزینی ہیں اور ایک اور ہے، ایک اور ہے، تو یہ تینوں کو میں بجرانیوں کو جو میرے لوگ تھے ان کو نہیں دیا. یہ لوگ مجھے پکڑ رہے ہیں. اور پھر یہ سب سے بری بات ہوئی ہے کہ میرے گھر پہ حملہ کیا ہے، اور حملہ کیا ہے مجھ سے بندوق لے گیا ہے میرے گھر سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت اور بندوق بلوچوں کے لیے ایک چیز ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ یہ تو میری، اور پھر مجھ سے وہ بندوق بھی لے گیا جو میں نے پاکستان آرمی سے چھینے تھے. تو مجھے افغانوں نے جو اسلحہ دیا وہ مجھے واپس نہ کریں، لیکن وہ جو میں نے چھینے تھے وہ اسلحہ مجھے تو دے دیں. تو اصل میں تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا، تو اس نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ افغان حکومت میری بات نہیں سن رہی تو میں لڑائی کروں گا ٹھیک واپس جا کے. تو میں نے کہا کہ لڑائی کریں گے تو اب کیا ہے، یہی حکومت ہے اور دونوں طرف وہ ہے، اب لڑائی نہیں کر سکتے. تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. تو میرے سسر تھے، اس سے میں نے بات کی کہ بھائی یہ بلوچوں کا خون اگر ادھر بہہ گیا تو آپ کا کے لیے کیا رہ جائے گا. آپ کے سسر افغانستان کے تھے کیونکہ آپ نے وہاں شادی کی تھی نا. ہاں وہ لیڈرشپ میں تھے نا. لیڈرشپ میں تھے. اچھا، یہ خلق پارٹی کی تھی یا پرچم کے تھے؟ پرچم کے تھے. سلیمان لائق. تو میں نے اس سے کہا کہ اب نجیب سے بات کریں، یہ بری بات ہے اگر ان کی جو لڑائی ہو گئی. تو اس وقت نجیب، یہ میرے خیال میں روسی بھی کوشش کر رہے تھے کہ نجیب، کیونکہ روسی جا چکے ہوئے تھے نا جی، روسی بھی نجیب کو آئسولیٹ کرے. یہ ایک روسیوں کی بھی ایک کوشش تھی. وہ آ گیا ہوا تھا، گورباچوف آ گیا ہوا تھا. ہاں، گورباچوف آیا تھا. گورباچوف تو پہلے آیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہ آخر میں چھوڑا تھا، کوشش کی کہ اس کو آئسولیٹ کرے. تو اس کے ساتھ اتنی نہیں بنتی تھی. اس نے اپنے گورنر، ہیلمند کے گورنر کو روانہ کیا. تو وہ تو نواب تھا، نواب تو ہیلمند کے گورنر کی بات کب سنتا تھا. پھر اس نے کور کمانڈر کو روانہ کیا، وہاں کا جو ہیلمند میں کور کمانڈر تھا، وہ اس کی بات بھی اس نہیں مانا. تو پھر میرے سسر کو کہا کہ آپ چلے جائیں ان کے بیچ وہ کریں. تو اس سے ہم نے کہا کہ بھائی یہ افغان حکومت تو خیر بخش کو مانتی ہے، آپ خیر بخش کے کمانڈر ہیں، آپ کو اس کے کمانڈر کی آپ اس کے مانتے ہیں. تو اس نے کہا میں اب بھی اس کی لیڈرشپ میں میں نے جنگیں لڑی ہیں اور میں اب بھی مانتا ہوں، لیکن میرا یہی مسئلہ میرا یہی ہے، آپ مجھے وہ اسلحہ واپس دلوا دیں اور اب بھی میں کروں گا اس کا. تو خیر ہم چلے گئے ہیلمند. تو جہاں ہیلمند چلے گئے وہ ہم بہت نیچے پرواز کر کے چلے گئے کیونکہ اسٹنگر آئے تھے. تو اسٹنگر کی وجہ سے ہماری پرواز تو پھر ہم چلے گئے. ہم نے خیر پہلے میرے سسر گئے اس کے پاس. تو جب اس نے کہا کہ یہ بھی آیا ہے تو برا مان گیا خیر بخش. تو کیونکہ وہ پشاور کے بلوچستان کے معاملے میں وہ کیوں آیا ہے. تو خیر اس نے کہا کہ آپ نہ جائیں، ایسا کریں کہ وہ برا مان گیا ہے، وہ آپ ادھر رہیں، لیکن میں بات کر لوں گا. اور یہ ہے، لیکن وہ اپنی نوابی سے تو اترتا نہیں تھا، اس سے بھی نہیں ملا، میرادار سے بھی نہیں ملا. آخر میں نیگوسیشن چلتے رہے، 5-6 دن چلتے رہے. آخر نے وہی نہیں مانا. فیصلہ ہوا کہ جدا کریں ان کو. کوئی 700 فیملیز تھی اس کے، کیا نام، میرادار کے. تو اس سے ہے کہ یہ بچے جو ہیں نا، یہ بچے اور عورتیں یہ بھائی ایئر جائیں گے کندھار، اور دوسرے لوگ جائیں گے بائی روڈ پیدل جائیں گے. فیصلہ یہی ہوا. ہم واپس آ گئے، فیصلہ ہو گیا. ٹھیک. بعد میں
پتہ پڑ گیا کہ ان کو وہاں پہ بھی نہ راشن دیا گیا نہ کندھار میں بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا، تو وہ لوگ لٹے پٹے پھر وہ آ گئے کچھ جی پاکستان آنا شروع ہو گئے تھے تو وہ جو ہے نا وہ راستے میں بھی لوٹا گیا ان کو، بہت بڑی کہانیاں سناتے تھے مری، میں سبھی میں تھا آ رہے تھے اس وقت، بہت کہانیاں سناتے تھے، زیور بھی ہر چیز بھی۔ تو پھر مجھے اس نے کہا کہ بھائی اب کیا کروں میں نے کہا کہ بھائی ایک ہی راستہ ہے، پاکستان چلے جاؤ، اگر آپ خیر بخش کی مخالفت کرتے ہیں تو سیاسی مخالفت کریں۔ ٹھیک۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا میں انڈیا جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ جائیں۔ میں نے کہا میں ایک پشتون کی حیثیت سے مجھے تو پتہ تھا کہ انڈیا، تو مجھے پتہ ہے انڈیا کا تو وہ تو مشکل بنیا ہے، بنیا۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ کے یہاں تو بقال ہے نا جی پشتونوں کے یہاں تو۔ میں نے کہا چلو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن اگر آپ کو انڈیا نے مانا۔ ٹھیک۔ اب مجھے پتا تھا وہ نہیں مانیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم گئے ادھر، ایک میں تھا اور 5-6 لوگ اس کے تھے میرادار کے، دلی گئے۔ ٹھیک۔ مجھے ویسے بھی آنا جانا دلی کے راستے ہوتا تھا کیونکہ راستے بند تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اور میرے پاسپورٹ پہ بھی وہ زیادہ ٹپے لگے تھے، وہ بھی وہ تھا، اس میں بھی مجھے نیا پاسپورٹ بھی لینا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس آپ کے بیچ انڈیا کے ساتھ آپ بات کریں تو وہ آپ کے بیچ میں نہیں آؤں گا، اب خود فیصلہ کریں، خود آپ ملے اس سے۔ تو ان سے وہ ملا تو کب مانتے تھے انڈیا کیا۔ پھر جب ان سے مایوس ہو گیا تو پھر مجھے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں۔ میں نے کہا اب تم جاؤ۔ پھر میں آیا پاکستان ہائی کمیشن۔ اچھا وہاں کابل میں؟ تو وہاں پہ یہ کاکا خیل، کیا نام ہے کاکا خیل، یہ ایمبیسڈر تھا پہلے، تو یہ ڈرتا تھا، یہ شفقت کاکا خیل۔ شفقت تھا۔ تو خیر آخر میں اس نے مجھے ایک ٹیلی فون نمبر دیا کہ اس سے بات کرو، تو وہ عیسائی کا آدمی تھا، کوئی اندرابی نام تھا، پورا نام ہے۔ اچھا کشمیری۔ تو اندرابی، تو میں اندرابی سے ملا، میں نے کہا کہ بھائی یہ بات ہے، اصل میں یہ کمانڈر ہے، یہ لڑے ہیں اور اس طرح اس کا وہ کیا، اس کو وہ کریں، واپسی کا پاسپورٹ دے دیں یا جو بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو واپس۔ خیر میں واپس آیا اس سے، ان کو چھوڑا۔ تو بعد میں انہوں نے میرے خیال میں یہ جب خیر بخش مری آئے ہیں وہاں سے، اسلم علی ثانی جب لینے گئے ان کو، آپ وہیں کابل میں تھے جب وہ جہاز میں آئے؟ نہیں، وہ میں کابل میں تھا، لیکن میں اسی وقت میرے پاس میری سالی تھی اور میرا وہ تھی مدر ان لا تھی، تو وہ ان کو میں انڈیا لے کے لایا اچھا اپنے۔ اصل میں میری بات بھی یہ ہوئی کہ ہم جب آ رہے تھے واپس بائی ایئر گئے، دہلی آ رہے تھے، تو ہمیں نجیب اللہ ابھی تک چھوڑ نہیں رہا تھا۔ نہیں، نجیب اللہ وہ تھا، قرآن تھا جی تھا، تو وہ اس کو ایئرپورٹ سے انہوں نے وہ کیا تھا، وہ وہاں پہ گیا، کیا نام ہے، سارا ایئرپورٹ دوستم کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، دوستم جو ملیشیا کے، جی ادھر وہ چونکہ عبداللہ اس کے مسعود کے ساتھ تھا نا۔ ہاں، تو دوستم کے لوگوں نے مجھے اور ہمیں بھی روک لیا، احمد شاہ مسعود والے لوگ، اور وہ مجھے بھی کہ آپ نہیں جا سکتے، پاسپورٹ بھی ضبط کیا، سب کچھ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم بھی واپس آ گئے، تو ہم کسی اور عام افغان کے گھر چلے گئے، رات ادھر گزاری۔ تو ببرک کارمل کا ایک ساتھی تھا، لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اس کو، اور پھر اس مسعود کے وقت میں اس میں ہمارا گیا جنرل علومی، تو علومی آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو لے جاؤں گا۔ یہ وہ دن تھا کہ وزیر یعقوبی، وزیر سیکورٹی کا وزیر تھا یعقوبی، تو یعقوبی کہ اس کو مجھے پتہ نہیں مارا گیا یا اس نے خودکشی کی ہے، ابھی تک بھی فائنل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے جنازے پہ وہ نہیں گیا، ہمارے ساتھ آیا ایئرپورٹ، تو ایئرپورٹ میں انہوں نے برا بلا کہا کہ بھائی یہ لوگ جو رشوت کا ہی ہے، نہ پیسے جمع کیے ہیں، ان کو کیا ہوا آپ نے روکا ہے۔ ٹھیک۔ تو پاسپورٹ لے کے ہم واپس آئے پاکستان۔ ہم ڈیلی آ گئے، تو پھر وہ میری سالی اور میری مدر ان لا، تو ان کے پاس جو
ادھر کے وہ کیا نام ہے وہ جرمنی کے وہ تھے جی جی تذکرہ وغیرہ جو نہیں پاس کر سکتے. نہیں وہ ان کو فارن منسٹری نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کو ہم ایمبیسی میں جگہ فرسٹ سیکرٹری یا سیکنڈ سیکرٹری کا نام اس کو لگا. تو وہ ان کو میں نے ویزا لے لیے ان کے لیے, تو ہم ادھر آئے واپس. یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہاں پر دھماکے ہوتے تھے, آپ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس کے اندر, کھاد کے کہتے تھے کھاد کرواتی ہے دھماکے. تو آپ نے لکھا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ بھٹو کے خلاف نہیں کرنے, صرف یہ جو گورنمنٹ تھا نا بلوچستان یہاں کرنی. ایسا تھا کچھ, ایسا کیوں تھا؟ نہیں, اچھا مطلب میں یہ ہے کہ بلوچستان میں تو چونکہ لوگ قبائل ہیں اور قبائلی تو اپنے سردار اور اپنے نواب کے ماتحت ہوتے ہیں, وہ لڑتے ہیں, وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور فراری اس کو کہتے ہیں, سارے فراری ہو جاتے ہیں. فراری کیمپ تھے ہر جگہ, یہ سنگان میں, اس کے بعد باقی جو. تو کچھ ہمارے پاس بھی ادھر ہوتے تھے, وہ بھی آتے جاتے تھے. پشتون تو مایوس ہو گئے تھے, یعنی پہلے انہوں نے بم بلاسٹ بھی کیے, اور وہ شیرپا والا واقعہ, شیرپا کا واقعہ بھی ہم نے کروایا, ہمارے ولی باغ نے کروایا اصل میں. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا ہوئی ہیں, لیکن وہ اتنا ایکیوٹ نہیں تھا ہمارے علاقے میں. بم بلاسٹ تھے, لیکن بلوچستان میں تو لڑائی, بلوچستان میں تو بہت زیادہ, بلوچستان میں تو پورا کا پورا خضدار والا, مستونگ کی بیلٹ, نوشکی کی, سنگان کی, بڑی دیر تک مورچے رہے. تو ضیاء الحق نے آ کے ٹھیک کیا تھا. ہاں نا, وہ تو یعنی صرف ادھر بھی بروئی ایریا میں بھی, بروئی ایریا, جی بروئی ایریا, خضدار, کلات اور مستونگ, یہ بروئی ایریا تھا جس میں مینگل تھے اور باقی جو لانگو تھے, اس طرح کے یہ سارے جو ہے نا, محمد حسنی تھے, جو محمد حسنی بھی تھے, بنگلزئی, عبدالنبی بنگلزئی, وہ آج بھی سنا وہیں بیٹھا ہوا ہے, وہیں پر اسی جگہ روز بار کے علاقے میں. زرکزئی بھی تھے, سارے تھے. جی جی جی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پرانا افغانستان کا, اس کا آپس میں ایک آپ کی جو بہت چھوٹی سی کتاب ہے, لیکن یہ تہلکہ بہت مچایا ہے اس نے. یعنی شروع دن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جی ڈیورنڈ لائن جو ہے نا, یہ انگریز کی بنائی ہوئی تقسیم ہے اور فلاں ہے, اگرچہ کہ دنیا پوری کو تقسیم کیا, ہمارے اکیلے تھوڑا کیا, نہیں کیا, پورے افریقہ کو تو انہوں نے کیک کی طرح رکھ کے کاٹا ہے. تو یہ جو ایسا جذباتیت اس کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ تھی, یہ سٹوری جو ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں 100 سال بعد, یہ کیا تھی جو آپ نے اس میں رکھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان تو بن گیا. یہ نام افغانستان جو ہے نا, یہ اس موجودہ ملک کا نام افغانستان اسی کا نام ہے. جی, نہ احمد شاہ کے کنٹری کا نام افغانستان تھا, وہ افغانستان کو فارسیوانوں نے عام کیا تھا. لیکن خراسان یاد کرتے تھے, یا کابل سلطنت یاد کرتے, یا زابلستان یاد کرتے تھے, یا اس کا سلطنت درانی یاد کرتے تھے, اس کا احمد شاہ درانی کی, جی, کیونکہ اسی نے اکٹھا کیا نا اس کو. تو لیکن افغانستان نام تو عبد الرحمن نے رکھا, اسی یہ ڈیورنڈ لائن کے اندر نام جو ہے نا, یہ اس نے رکھا. جی, جو انگریز کا گندمک والا جو معاہدہ ہوا تھا. تو اس کے بعد افغانستان, عبد الرحمن نے اس کی آفیشیل نام افغانستان, لیکن یہ نام پھیلایا اور پاپولرائز کیا انگریز نے. ٹھیک, افغانستان نام کو پاپولرائز کیا انگریز نے, افغانستان. اور اس میں بھی آیا ہے کہ محمد قاسم فرشتہ نے بھی افغانستان کا نام لکھا ہے. وہ پرانا نکالتے ہیں, افغانیہ سے نکالتے ہیں نا. اور اس نے بھی لکھا ہے, بابر نے بھی لکھا ہے, لیکن وہ چھوٹے علاقے کو لکھا. پہلے تو سیف ہروی نے 13 سینچری میں افغانستان کا نام لکھا, وہ ہروی, لیکن وہ صرف نام تھا چھوٹے. کیونکہ ہم تو ایک خراسان سنتے تھے, خراسانی خاص فکرہ ہوتا تھا, یہ خراسان نام تھا. لوگ جب افغان بھی لکھتے تھے, رسول اکرم کے زمانے سے نام چلا رہا تھا, جب افغان بھی لکھتے تھے تو خراسان لکھتے تھے. یعنی جو اس پہ احمد شاہ تاریخ احمد شاہی جو اس کے سیکرٹری نے لکھے, منشی نے لکھے, وہ اس میں خراسان لکھا ہے. اچھا, تو پھر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انگریز نے پاپولرائز کیا اس کو. تو پھر انگریز نے پاپولرائز کیا, اور امیر عبد الرحمن خان نے جب اس کی ڈیورنڈ لائن کھینچا, اور وہ نارتھ پہ اور فارس کے ساتھ جو نے سرحدات کھینچے, وہ انگریز کی مدد سے کھینچے. ٹھیک ہے.
تو اسی کا نام اس نے افغانستان رکھا. انگریز اس سے پہلے اپنی اس میں یاد کرتا تھا. پہلا آدمی جو گیا ایلفنسٹن گیا 1809 میں، وہ گیا شاہ شجاع کے دربار میں. تو شاہ شجاع اس وقت کابل میں نہیں تھا، پشاور میں تھا. تو اس کی دربار میں گیا. تو وہ جو اس کی کتاب ہے، شاہ شجاع اس وقت مائگریٹ کر گیا تھا، رنجیت سنگھ کے پاس آ گیا ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں، اچھا، یہ پہلے کی 1809 کی بات ہے، جب پہلی دفعہ وہ بادشاہ بنا. ٹھیک. اس کے بھائی کو جو وہ کیا تو یہ بادشاہ بن گیا. تو 1809 میں جب گیا تو اس کے ساتھ انگریز چاہتا تھا کہ اس وقت نیپولین سے انگریز ڈرتا تھا. تو نیپولین سکندریہ تو آ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بعد میں شکست کھائی. تو ان کو ڈر تھا کہ انگریز آئے تو مصر کے راستے آئے تو پھر ایران آئے گا. تو ایران اس وقت انگریز کے زیر اثر نہیں تھا. تو افغانستان کو ہرات کے راستے ان کو یاد ڈر تھا کہ ہرات کے راستے وہ انڈیا پہ حملے نہ کرے. تو اس لیے وہ افغانستان کو چاہتا تھا کہ اپنے ساتھ ملائے انگریز. وہ اصلاً ان کو افغان نیشنلزم کی ضرورت بھی اسی وقت پڑی. اور ایک جنگ سے شکست بھی کھا چکا ہوا تھا نا انگریز، وہ جو کابل والی شکست تھی. وہ تو بعد میں ہو گئی. نہیں، وہ تو 1839 اور اچھا یہ 1809. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نے کتاب میں لکھا ہے سارے ایریا کو، یہ خراسان والے یہ کرتے ہیں، یہ تلکانی یہ کرتے ہیں، یوسفزائی یہ کرتے ہیں، غلجہ یہ کرتے ہیں، یہ لیکن وہ خراسان کا نام لیتے. اس نے کہا کہ اس نام کو میں اب اس بعد میں اس ملک کا نام افغانستان رکھوں گا، کیونکہ افغانستان کو جانتے ہیں، رسمی نام ان کا یہی نہیں ہے. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا وہ دا کنگڈم آف کابل. اچھا ٹھیک، وہ جو پہلا بندہ. ٹھیک اس نے لکھا کنگڈم آف کابل. تو وہ اس میں اس نے کیا. لیکن بعد میں جو 1839 میں جو معاہدہ ہوا، 1839 میں ہرات میں حکومت تھی کامران کی 1839 میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہ شجاع کو انسٹال کیا تھا انگریز نے دوبارہ یہاں سے لے جا. تو یہاں سے جو لے گئے تھے رنجیت سنگھ کے پاس سے ملا کے 1830. تو اس وقت افغانستان نام وہ جو ایران کے ساتھ معاہدہ کیا آن بہاف آف کامران جو ہرات سے رولر تھا، تو اس میں افغانستان نام استعمال ہوا پہلی مرتبہ. اور وہ جو 1839 سے 1842 تک جو فرسٹ انگلو افغان وار ہو رہی تھی، تو اس میں جو آفیسرز تھے، ملٹری آفیسر تھے، انہوں نے بعض نے افغانستان اس نام کو افغانستان لکھا ہے. یہ افغانستان نام اس وقت عام نہیں تھا، یعنی لوگوں کا نام. بعد میں یہ تو 1880 کے بعد نام افغانستان پڑ گیا. تو یہ افغانستان کا نام جو ہے نا، یہ بعد میں کہتا کہ ڈیورنڈ لائن جو بعد میں انہوں نے پھر ایگری کیا ہے انہوں نے آپس میں، جو آپ نے لکھا ڈیورنڈ لائن کے بارے میں تو خود اس نے لکھا ہے امیر عبد الرحمن خان نے. اچھا. کہ میں نے اس کو لارڈ ڈفرنس کو لکھا، لارڈ ریپن کو لکھا کہ آ جائیں کوئی آدمی بھجوائیں کہ یہ سرحدات. اچھا، انہوں نے خود صدر بنائی ہے، خود بنائے. اور یہ ہے کہ بعد میں اس وقت لینسڈن تھا جب یہ گیا، لینسڈن. ٹھیک. یہ ڈیورنڈ جب گیا. ٹھیک. اور ڈیورنڈ بیسیکلی اس ڈیورنڈ معاہدے کے ان کی فرمائش پہ گیا تھا. خود کی فرمائش پہ گیا تھا نہیں، لیکن گیا اس لیے تھا کہ 1873 میں روسیوں اور انگریزوں کا ایک معاہدہ ہوا. اس میں یہ آمو دریا جو آکسس ہے، اس میں اس نے کہا کہ آکسس باؤنڈری آ گئی تھی، یہ جو ہے نا، یہ آکسس تک انگریز کی وہ ہے، اور اس پر روس کی زیر اثر ہے، روس کا وہ ہے. تو وہ اس کو ریئلائز کرنے کے لیے، کیونکہ وہ روسی اس پہ وہ ڈالتے تھے کہ بھائی وہ جو معاہدہ ہوا، کیونکہ افغانستان کے 2 ڈسٹرکٹ اس وقت شغنان اور روشان یہ بخارا کے ساتھ تھے.
اچھا تاجکستان میں. اور ایک درواز جو تھا، درواز بخارا کا، بدخشان میں جو درواز علاقہ ہے یہ بخارا کا ساتھ تھا، بخار کا. تو اس نے کہا کہ یہ شغنان اور روشان کو افغانستان چھوڑ دے اور یہ اس کے بدلے میں یہ درواز لے لے اور یہ تاکہ پٹی بن جائے، دریا جو ہے نا یہ دریا نیچرل باؤنڈری بن جائے، زوسکول سے لے کر ادھر ترکمنستان اور ایران کے بارڈر تک. تو یہ ہو گیا. تو وہ جب گیا تو بیسیکلی اس کے لیے گیا تھا. تو وہ جلدی مان گیا. وہ تو ہوشیار آدمی تھا، وہ عبد الرحمن خان نے کہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک. اس پہ یہی ہوا. پھر اس نے کہا یہ دوسرا اس پہ بات کر، پاکستان انڈیا اور ہمارا بھی باؤنڈری مان جاتا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا باتیں شروع ہو گئی. تو بار ایک پولیٹیکل ایشو تھا جو کہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو بیسیکلی تقسیم تو خیر پوری دنیا ہوئی ہے، ہم ان کی کیا بات اکیلی. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کامپرس موومنٹ چلی ہے اس اس کے اندر، اگرچہ کہ پشتون یا پختون جتنے بھی تھے ان کے سارے کاروبار، سارے رشتے، سارے ہوٹل، سارے وہ کراچی سے شروع ہوتے ہیں اور تربت سے لے کے اور وہاں سے آگے سے جاتے ہوئے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے پورے سرکل میں کوئی اور قوم پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں رہتی اور اتنی زیادہ پاکستان کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا پشتونوں کا. نہ پنجابی آپ کو اتنے زیادہ، نہ ادھر نہیں. آپ کو اس وقت اب تو خیر یہ ہے کہ کوئی پاکستان کو کوئی خطہ نہیں جہاں شنواری ہوٹل نہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سیمنٹنگ فورس پشتون ہے. سیمنٹنگ فورس اسی طرح افغانستان کا سیمنٹنگ فورس پشتون ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ افغانستان جو نارتھ ہے، یہ نارتھ تو پشتونوں کا نہیں ہے. لیکن نارتھ میں بادشاہوں نے بھی، انگریز بھی چاہتا تھا کہ روسیوں اور انقلاب کے پل باندھ دے تو ہم زبان تاجکوں، ازبکوں اور ترکمنوں کے بیچ میں پشتون آباد کیے. اور پھر یہ ہے کہ پشتون تو پہاڑوں کے ہیں نا، تو پہاڑوں میں تو روٹی نہیں ملتی تھی، زراعت نہیں ہوتی تھی. تو یا پرانے زمانے میں تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف چلا جاتا تھا تو وہ اس سے چینا جھپٹی کر دیتا تھا، پھر واپس آتے تھے. اب وہ زمانہ تو چلا گیا، تو اب مزدوری کا زمانہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر انڈیا ڈیوائڈ نہ ہوتا تو اب کلکتہ اور بمبئی پشتون شہر ہوتے. بالکل پشتون شہر ہوتے. 42% ابھی بھی 40% کے بمبئی میں مسلمان ہیں اور اکثریت پشتونوں کی ہے. سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں، سارا کچھ ان کے. تو وہی بات ہے. تو پشتونوں کی میرے خیال میں پشتونوں کی یہ جو ہے نا، پشتونوں کو انٹرپرائزنگ بہت زیادہ ہے. تو یہ کامپرس کا نعرہ تو ان کو محدود کرنے والا تھا، تو یہ کچھ چلا نہیں پھر اس کے بعد. نہیں، یہ کامپرس نعرہ تو یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ انگلی دہلی سے بھی انگلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کابل سے بھی انگلی ہوتی تھی. کابل میں یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا بیسیکلی تو پشتو افغان کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بادشاہ کے وقت تک کہتے تھے پشتون 62% ہے ادھر. ٹھیک. 60% ہے. بعد میں گٹ کے اب امریکیوں نے 40 تک اور 42 تک لے آئے کہ یہ 42 تک ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ 2017 کا وہ CIA کا فیکٹ بک میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ 35% پشتو اسپیکر ہے. جی، انگریزوں نے تو امریکن نے کافی ختم کیا ان کی پاپولیشن جا کے. تو انہوں نے وہ کیا. لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں یہ ہے کہ افغانستان میں جو خوشحال خٹک کہتا تھا، جو ہم اس کا وہ کرتے ہیں کہ کندھار سے اٹک تک جو ہے نا ایک پشتون ہے. اور وہ جہاں سے وہ مشہور نعرہ نکلا تھا بولانا تھا چترالا والا. نہیں، اچھا، بولان وہ دوسرا خوشحال خٹک کا. وہ اچھا، خوشحال خٹک کا. جی، اچھا. تو خوشحال خٹک نے وہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ اٹک سے لے کے. ویسے تو خراسان کی جو پرانی باؤنڈری ہے فتوح البلدان وغیرہ میں، وہ بھی اٹک سے لے کے تو ایمو تک ہے. وہ جو پرانے نقشوں میں خراسان قدیمی جو ہے.
نا اس میں تو ایران کا حصہ بھی ہے، ایران مشرق بھی ہے، زاہدان بھی ہے، یہ ایران کا سیستان بھی ہے، سیستان بھی ہے، تو وہ تو اس میں کچھ سینٹرل ایشیا کا ہے، سینٹرل ایشیا کا بھی ہے، ماورا النہر جس کو کہتے ہیں، ماورا النہر کا بھی تھا، تو وہ تو تاریخ میں، اور پھر عربوں کا خراسان تو بہت بڑا تھا، عربوں کا بہت بڑا خراسان قدیمی جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ تو بہت بڑا تھا، ٹھیک، تو وہ اب بھی جو ہے نا میرے خیال میں ایک پروونس ایران میں خراسان ہے. اب انہوں نے 2 کر دیے، ایک خراسان رضاوی کر دیا ہے اور ایک بلوچستان کر دیا. پہلے وہ سیستان بلوچستان ہوتا تھا، بہت چھوٹا کر دیا. وہاں بھی دیکھیں آپ بھی پشتون ہیں، آپ کو ٹریڈیشنز کا اندازہ ہے. ایرانیوں میں ہمیشہ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کہ جٹ بوٹ پنجابیوں میں، تو ایرانی بھی خراسانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں اور افغان بھی اپنے پشتون بھی خراسانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا. اب یہ اس کی کیا روایت ہے کہ خراسانی کو اس طرح وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ خونخوار قسم کی کچھ چیز ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پشتون جاگرفی کا بھی ایک وہ ہے، جاگرفی تو بہت مشکل جاگرفی، پہاڑ ہے نا، پہاڑوں میں تو روٹی ہوتی نہیں ہے. صحیح. تو بہت سے لوگوں نے تو امیر تیمور نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لوٹرز آف ماؤنٹنس. اچھا، ہاں، لوٹرز آف ماؤنٹن، ٹھیک ہے. تو اس نے تو یہی بات کہی ہے. صحیح. تو بعد میں نہیں، لیکن قوم تو خیر کمال ہے نا، صدیوں سے ایک ہی انٹیکٹ قوم نظر آتی ہے آپ کو پشتون اس خطے کے اندر، اور اس کی اپنی جو روایات ہیں پوری دنیا کو فیسینیٹ کرتی ہیں. آلف کیرو سے لے کے نا آگے تک جس نے بھی لکھا ہے انہوں نے اس کو جیسے کوئی جیسے دیولائی قسم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بڑی کیفیت نا، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی چیزیں، ان کی سارا کچھ، یہ بات تو ہے. اس کو بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا. صرف میں اصل میں اس میں آنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد ہمارے دوست ہوتے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، بزنجو صاحب بزرگ تھے، دوست کا بزرگ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ولی خان میرا دوست ہے. زمرد صاحب کی دکان پہ کہا، لیکن وہ 6 جولائی 1970 کو فوت ہو گیا تھا. تو یہ بڑا اچھا فکرہ تھا. 6 جولائی 1970 کو فوت ہو گیا تھا جس دن وہ رہا ہوا ہے. اچھا ہاں، نہیں وہ اس وقت تو نیشنل پارٹی بٹ گئی نا، جی NDP بن گئی، جی، اور وہ بزنجو صاحب نے نیشنل پارٹی بنا رہے تھے. تو وہ ANP تو اصلاً نجیب نے بنائی. نجیب نے. اچھا. اصل میں یہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی جب یہ پابندی لگی نیب پہ. سردار شیرباز مزاری. ہاں، تو جب نیب پہ پابندی لگی تو یہ جو باہر کے نیب والے لوگ تھے انہوں نے شیرباز مزاری کو آگے کیا، اور بیگم نسیم ولی خان کو وہ اس کا ڈپٹی بن گئی، وائس پریزیڈنٹ بن گئی. تو وہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی. پھر یہ جب بیچ میں تو انقلاب آ گیا وہاں پہ، اور نجیب خاد کا وہ تھا، خاد اور KGB تو ایک لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کوشش کی کہ یہ سارے لیفٹ جو ہے نا پاکستان میں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور ولی خان کو صدر بنائیں، اور وہی نیشنل نیب جو ہے نا پھر ریوائیو کرے. تو اس میں تو بزنجو ہوشیار تھا، بزنجو نہیں آیا اس میں، نہیں آیا، لیکن بزنجو کی پارٹی کو بہت خراب کیا ہمارے صوبے میں. یعنی بزنجو کی پارٹی بہت اوپر جا رہی تھی، بزنجو کی پارٹی کو توڑ دیا اس نے. بزنجو کی پارٹی کو تو بھگٹی صاحب نے بھی خراب کیا. آپ دیکھیں بزنجو کو آخری دور میں ایک کچکی صاحب سے شکست دلوائی تھی انہوں نے باقاعدہ، اور وہ بھگٹی صاحب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو وہ گچکی جو تھے، مجھے نام یاد آ جائے گا، وہ منظور گچکی کے پتہ نہیں کیا نام MNA بنا تھا. تو بزنجو صاحب ہار گیا تھا، تو وہ کہتے کہ یہ منظور گچکی ہیں بزنجو فیم. تو یہ بھگٹی کہا کرتے تھے. بزنجو تو اس طرح سردار نہیں تھے نا، سردار تو دوسرے لوگ تھے، سردار تو دوسرے لوگ تھے. یہ بتائیے گا تو پھر یہ ANP بن گئی، تو یہ سارے لیفٹ بن گئے. انہیں بیگم نسیم نے آہستہ آہستہ سارے لیفٹوں کو باہر نکال دیا، تو وہی ANP بن گئی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک تو افغانستان کی شروع سے ہی ظاہر شاہ کے زمانے سے ہی ایک کیفیت رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو جو ایک ٹریڈیشن ہمارے ہاں سنتے چلے آئے. مجاہدین کے زمانے میں ان کو سپورٹ کرنا بند کر دیا تھا جو ہمارے ہاں سیپریٹسٹ تھے. یہ جو جب حکمت یار اور احمد شاہ مسعود، کیونکہ وہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے تھے نا، ہمیں کیا سپورٹ کرتے. نہیں، وہ ان کی طرف سے وہ چاہتے تھے کہ ان کو استعمال کریں.
اچھا ٹھیک. وہ یعنی احمد شاہ مسعود ایرانی بھی چاہتے تھے کہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور انڈینز نے باقاعدہ اس کو گھر لے کے دیا ہوتا ہے اس کے اندر وہاں پر دوشنبے میں، اور ہسپتال بنا کے دیا. ہاں بالکل، اسپتال بنا کے، ایئرپورٹ بنا کے دیا، سب کچھ انہوں نے دیا تھا، پیسے بھی دیتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایران بھی دلچسپی رکھتا تھا، کیونکہ وہ پہلے طالبان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہوئی تھی، وہی تو لڑے آخر تک، اس کے بہت سے لوگ مارے گئے، ڈپلومیٹس مارے گئے. تو وہ طالبان کی، لیکن طالبان کی حکومت ان کے ساتھ نہیں چلی. طالبان کے آنے کے بعد جس وقت گورنمنٹ گئی ہے، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، پہلے انہوں نے روس کا ساتھ دیا. کوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ، کیونکہ آپ بہت قریب رہے ہیں، یعنی جب روس افغانستان پہ حملہ آور ہو تو یہ روس کے ساتھ ہے. ہاں بالکل. امریکہ جب افغانستان پہ حملہ ہو تو یہ امریکہ کے ساتھ ہے. بالکل. تو یہ تو پریگمیٹزم تھے. اچھا، وہ پیسہ تو کابل میں آیا. جی. امریکہ نے تو بہت پیسے لے آیا، بہت پیسہ لایا. تو وہ انہوں نے تو روسیوں کا پیسہ بھی لے لیا تھا ان کے تھرو، یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. لیکن جب امریکی آئے تو بالکل صحیح، بالکل ہی لوٹ تھا. پھر لوٹ اس طرح تھا کہ یہ طالبان کی خوش قسمتی کہ یہ ابھی طالبان کی حکومت کی خوش قسمتی یہی کہ ان کے مخالف جو ہو گئے ہیں وہ سارے کرپٹ، ہاں، جنہوں نے نیشنل ٹرائل کو لوٹا ہے، وہ سارے وہی امریکن سے کہتے ہیں ہماری بندوقیں لے کے تھے، ان کو طالبان کو بیچ دیتے تھے جا کے. وہ سارے وہ لوٹر ہیں. تو طالبان کا مخالف وہی لوگ ہیں جو لوگ طالبان کی خرابی اپنی ہے، اندرونی ہے. وہ اندرونی یہ ہے کہ خواتین کی یا لڑکیوں کے ان میں بھی. آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ ان میں بھی، میں عثمانی صاحب سے ملا ہوا تھا اس مسئلے کے اندر، دو گروپ ہیں. ایک کندھاری گروپ ہے جو بہت سخت ہیں خواتین کے بارے میں، ایک کابل والے ہیں جو ان کو جلال الدین حقانی وغیرہ کو لیڈ کرتے ہیں. یہ تھوڑے سے نرم ہے، ایسا ہے؟ یعنی بالکل، یعنی یہ ویسٹرنر بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم تو حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے تھے، وہ تو سب سے اچھے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کندھاریوں سے تو بہت اچھے ہیں. وہ کندھاری جو ہے نا، وہ یہ اب نہیں، وہ جو منصور جو تھا جو امریکہ نے ایران میں جو ہوتا تھا، وہ ایران، وہ بہت اچھا تھا. وہ اگر ہوتا ہیبت اللہ سے، وہ بہت، ہیبت اللہ تو بالکل گاؤں کا. جی میں دیکھا اس کو، جی کوئٹہ میں وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور بڑے وہ ان کے وہ ملا اختر منصور بہت بہتر، وہ اختر منصور بہتر آدمی تھا. یا امریکی تو یہی کرتے ہیں، بہتر لوگوں کو وہ تو سمجھتے نہیں. ایک ایروگنس ہے اس میں کہ پیسہ ہے اور اسلحہ ہے اور ٹیکنالوجی ہے، بس یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تبھی وہ نہیں کچھ کر پاتے، وہ تو نہیں کر سکتی سارے کچھ. تو وہ ان کی خرابی، ورنہ یہ حکومت جو انہوں نے بنایا، ٹھیک، اس کے اوپر جو ہے نا قرضے لے آئے. حکومت تو نان پشتون تھا، بالکل. اور پھر اس میں یہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ پاکستان میں بھی یہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ، کہ جو سب سے کمزور ٹرائب ہوتا ہے نا، اس کو اپنی سپورٹ دیکھ کھڑا کرتے ہیں. مثلا حامد کرزئی کو ہم 40 سال سے جانتے ہیں، اس کے اپنا قبیلہ 200 بندوں کا بھی نہیں ہوگا، اور پہچانا بھی نہیں جاتا اس کو. اشرف غنی کی کیا حیثیت تھی جن کو انہوں نے کھڑا کیا ہے صرف اپنی فورس کی بنیاد پہ؟ اصل میں یہ سارے، یہ پاکستان میں ہمارے مقتدرہ، ہمارے والے بھی یہی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں. ہمارے مقتدرہ، ہمارے والے بھی کرتے ہیں کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں. انوار کاکڑ، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن جو ہے نا انڈر کنٹرول رکھنا ہے، ٹینشن کو ختم نہیں کرنا چاہتے، نہ ایسٹ کو نہ ویسٹرن بارڈر پہ. یہ ٹینشن کو انڈر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، اور انٹرنلی بھی ایسی حکومت چاہتے ہیں کہ جو ویک ہو. صحیح. یہ تو نہیں چاہتے کہ تاکہ ان کی ہیجمنی کیا، وہی مصیبت ہے. یہ ٹرف وار ہے، اور ٹرف وار ہوئے. اس ٹرف وار میں یہ پاکستان ہم نے کیوں توڑا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ویژن وہ قائد اعظم کا ویژن کے اندر، قائد اعظم کا ملک نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک، ملک تو اس کا وہ تو ملک تو ٹوٹ گیا. قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تو مجیب الرحمان بنا رہا تھا. بالکل ٹھیک. آج وہی ہے. میں ایک اور صاحب سے کہہ رہا تھا، یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو 6 نکات اس نے پیش کیے تھے، آج 18ویں امینڈمنٹ میں وہی ہو گئے، وہی آئے تو اس وقت مان لیتے. یہ بات ہے، یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کو بھی 2-3 دن تو آپ کو بھی بٹایا.
جی میں نے بھی مزہ چکھا ہے، مزہ چکھا ہے۔ میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کے تو بالکل وہ میری تو جیبیں خالی ہیں جی جی کیونکہ جو کچھ پیسے میں سے جو کچھ زمین مہینے میں بیچ کے زمین گھر بنایا ہے ادھر پر، صحیح ہے، ماشاء اب بھی میرے کچن چلانے کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک۔ تو اور بیٹا ہے وہ بھی کام نہیں بہرحال اللہ کرتا، تعالیٰ وہ بھی کام نہیں کرتا، اور نظام میری چلاتا بیوی بھی انجینئر ہے، ہاں۔ سول انجینئر ہے، لیکن ہم اس طرح بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ جو کیا نام ہے وہ والی سوات نے ایک آرڈر دیا تھا، والی جب سوات کا تھا کہ کوئی زمیندار کوئی کاشتکار اپنے بیل کو گالیاں نہیں دے سکتا، کسی نے گالیاں دی تو 5 روپے جرمانہ ہوگا۔ تو وہ جب گالیاں دے کے ہو تو ہو، لیکن 5 روپے نہیں ہے، ہمارے پاس تو 5 روپے نہیں کہ کسی کو گالی دیں۔ بہت اچھا جمال صاحب، بہت بہت مہربانی، بہت نوازش۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ جیسے لوگ غنیمت ہیں اس ملک کے لیے۔ ناظرین، آپ نے ایک ایسے سچے شخص کی باتیں سنی ہیں کہ جس کے سامنے اس پاکستان کی تاریخ تھی، اور وہ جانتا ہے اور درد رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے مختلف حلقوں نے پاکستان کو نہ ان کے لوگوں کو سمجھا، نہ یہاں کی عوام کی قدر کی، اور نہ یہاں کے محبت والوں کی قدر کی۔ کاش ہم قدر کرتے تو آج بہت بہتر ہوتے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے